بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے امیر المؤمنین، جرنیل اسلام، کاتب وحی، صحابی رسول، خلیفہ راشد، فاتح عرب و عجم، محسن اسلام، امام تدبر و سیاست، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم ان کی شخصیت کے جن خاص پہلوؤں کا ذکر کریں گے، ان میں ان کا نام و نسب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کے نام کے معانی کیا ہیں۔ کتب انساب و السماء الرجال و کتب تاریخ میں معاویہ نام کی 20 شخصیات موجود ہیں۔ آپ کا قبول اسلام، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کردار، بحیثیت کاتب وحی آپ کی شخصیت، سیدنا معاویہ عہد خلفائے راشدین میں آپ کا کردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے بشارتیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کی روشنی میں اور دیگر اصحاب کرام کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی محبت، اور آپ نے اپنی خلافت میں کون کون سی فتوحات سر انجام دیں، اور اس کے بعد آخر میں آپ کی وفات، ان ساری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ مختصراً روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی خوبصورت اور اسلامی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام معاویہ، کنیت عبد الرحمن، والد کا نام ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، والدہ مائدہ سیدہ ہندہ بنت عتبہ بن ربی بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا تھے، اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام المؤمنین سیدہ رملہ ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حارث بن حرب بن امیہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھاجی لیلہ بنت میمونہ بنت ابی سفیان حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ہمزلف بھی تھے، چونکہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کی بہن قریبۃ الصغریٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ لفظ معاویہ غوا سے مشتق ہے، کسی چیز کو مروڑنا، عالم شباب میں مد مقابل کا پنجہ مروڑنا، کسی کا دفاع کرنا، چاند کی ایک منزل، نشان راہ، مسافروں کی راہبری کے لیے نصب پتھر، زوردار خطیب، وہ ستارہ جسے دیکھ کر کتے بھونکیں۔ اگر مختلف کتب میں آپ کی شخصیت کا ذکر تلاش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام معاویہ ہے، معاویہ بن حارث بن عبد المطلب۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھتیجوں کا نام معاویہ ہے، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، دوسرے ہیں معاویہ بن عباس بن علی بن ابی طالب، اور تیسرے ہیں امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ ہے، معاویہ بن عبداللہ بن محمد باقر۔ سیدنا معاویہ کے نام کا توہین آمیز معانی نکالنے والے ان ناموں پر بھی غور کریں۔ آپ کا قبول اسلام، سیدنا معاویہ صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام لائے، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا، فتح مکہ کے دن اسلام کا اظہار کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھی تقریباً 6 سال تک اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا، اور پھر فتح مکہ کے دن آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے لائے۔
یہ سارے جو حوالے دیے گئے ہیں یہ کتاب الوحی صفحہ نمبر 306، الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ 433، تطہیر الحنان صفحہ 7، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 117 سے لیے گئی۔ قید رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی بات کریں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کا اعلان فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی اور مرحبا فرمایا۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 117 پر ملتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد تمام غزوات حنین، تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور معیت میں بھرپور حصہ لیا۔ اس کی سند بھی ہمیں منہاج السنہ جلد 6 صفحہ 350 اور صفحہ 314 اور جز الثانی میں ملتی۔ حنین اور طائف کے غزوات سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنایا۔ اس کا حوالہ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی جلد 2 اور صفحہ 26 پر ملتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج بھی ادا فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ روایت میں ہمیں ضیاء النبی جلد 4 اور صفحہ 768 پر ملتی ہے۔ اگر ہم بحیثیت کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی بات کریں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جو معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ، اور وہ وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ یہ عبارت ہمیں البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 117 اور 119، الصحابہ جلد 3 اور صفحہ 395 پر ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے محمد معاویہ کو سلام کیجیے اور انہیں مزید بلائی کی تلقین کریں کیونکہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کی وحی کے امین ہیں اور اچھے امین ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 120 پر اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم بات کریں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کردار انہوں نے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معیت میں ادا کیا، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جنگ یمامہ میں منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد میں بھرپور حصہ لیا، اور ایک روایت کے مطابق جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف پیش قدمی کے لیے 4 لشکر روانہ کیے، اور ان 4 لشکروں کے مشترکہ سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سیدنا یزید بن ابی سفیان کو مقرر کیا۔ پھر جب مزید لشکروں کی ضرورت محسوس ہوئی تو خلیفہ بلا فصل نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مزید ایک لشکر روانہ کیا۔ اس کا حوالہ ہمیں البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 4 پر ملتا ہے۔ ابھی جنگ یرموک جاری تھی کہ خلیفہ بلا فصل کا وصال ہو گیا۔ پھر عہد فاروقی میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دلیری سے لڑتے رہے۔ سیدا، عرقہ، بیروت، ساحل، شام، اردن اور قیصاریہ جیسے تمام علاقے فتح کر کے شام کو اسلام کے زیر نگین کر۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قریش کے اس جوان پر اعتراض مت کرو جو غصے میں بھی ہنس دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی رضامندی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے سر کی چیز حاصل کرنے کے لیے ان کے قدموں پر جھکنا پڑتا ہے۔ یہ روایت ہمیں الصحابہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 379 پر ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگو، تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچنا، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ یاد رکھنا کہ شام میں معاویہ موجود ہے۔ بیت المقدس کا معاہدہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کیا۔
اس معاہدے پر حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوئے۔ یہ حوالہ ہمیں تاریخ اسلام حصہ اول صفحہ نمبر 309 پر ملتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں فتح قبرص کی تڑپ انگڑائیاں لینے لگی۔ جب قبرص یورپ افریقہ پر حملہ بیری بیڑے کے بغیر ممکن نہ تھا، اس لیے آپ کی فراست اور بصیرت نے فیصلہ کیا اس محاذ کو سجایا جائے، لہذا دین حق و تمام ادیان عالم پر غالب کرنے کے لیے مشن کی تکمیل کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیری بیڑے کی تیاری اور بیری جنگ کی اجازت طلب کی، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی بہت سی دیگر مہمات میں مصروف تھے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فی الوقت نیا محاذ کھولنے کی اجازت نہ دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے معتمد ہونے کی بنا پر اور ان کی بھرپور صلاحیتوں کی بدولت اپنے دور خلافت میں شام کا گورنر مقرر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جنگی اور فوجی اختیارات بھی انہیں سونپ دیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اسلامی سرحدات کو رومیوں کے قبضے سے چھین کر اسلام کو نذرانہ پیش کیا۔ انطاکیہ، طرطوس، طرابلس، حموریہ، شمشاد، املتیہ، آرواڈ، روڈس اور سلقیہ جیسے تمام علاقے فتح کر کے سلطنت اسلامیہ کے زیر نگین کیے۔ عہد عثمانی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں قبرص اور افریقہ کی فتوحات تڑپ نے پھر انگڑائی لی اور اس عزم کی تکمیل کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر بیری مہم کا اعلان فرما دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 28 ہجری میں بھرپور تیاری کے ساتھ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا پہلا اسلامی بیری بیڑا اور روم میں اتار دیا۔ اس عظیم الشان بیری بیڑے میں 500 جہاز تھے اور صحابہ کرام و تابعین کا لشکر جرار تھا۔ یہ وہ لشکر تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور اس لشکر کے سپہ سالار سیدنا امیر معاویہ تھے۔ آپ کی قیادت میں اکابر صحابہ کرام بھی اس لشکر کا حصہ تھے، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردہ، حضرت عبادہ بن صامت سمیت دیگر صحابہ کرام شامل تھے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس لشکر نے اللہ پاک کی خاص مدد و نصرت اور فضل کے ساتھ قبرص کو فتح کر کے خلافت اسلامیہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اگر ہم بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کلمات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 پیشن گوئیاں فرمائیں۔ اول، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بیری جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ دوسرا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اس کی بخشش ہو چکی ہے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پوری ہوئیں۔ پہلی پیشن گوئی آپ کے دور امارت میں اور دوسری آپ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ محدثین اور مورخین کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیدنا معاویہ اس بیری جہاد میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ جنت کی بشارت یافتہ لشکر کے قائد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور فاتح قرار پائے۔ اس جہاد میں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور بچے بھی تھے۔ ہمیں حدیث کے خزانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی ارشادات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجیے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیجیے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ یہ روایت ہمیں کنز الاعمال میں ملتی ہے۔ تطہیر الجنان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ میرا رازداں ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تاریخ اسلام میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہ کو اٹھائیں گے تو ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب امت میں تفرقہ اور فتنہ بپا ہو تو تم لوگ معاویہ کی اتباع کرنا اور اس کے پاس شام چلے جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم معاویہ کی گورنری
اور امارت کو ناپسند مت کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے دخ سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یہ عبارت ہمیں البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی کتاب میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو سردار نہیں پایا۔ تاریخ طبری صفحہ نمبر 215 میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، میں نے معاویہ سے بہتر حکومت کے لیے موضوع کسی کو نہیں پایا۔ ترمذی باب فضائل معاویہ میں ہے، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں معاویہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہادی اور مہدی کے لقب سے نوازا۔ اگر ہم بات کریں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کے بارے میں جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمائے، سیدنا عثمان ذو النورین کی مظلومانہ شہادت کے بعد صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا، لیکن وقتی حالات کی وجہ سے سیدنا علی بھی اس پوزیشن میں نہ تھے۔ قصاص کا مطالبہ کرنے والے اپنی جگہ مخلص اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ مخلص و مجبور تھے، لیکن منافقین اور سبائیوں نے جزوی اختلاف رائے کا فائدہ اٹھایا اور اختلاف کو انتشار کی حد تک پھیلایا۔ اس کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ اختلاف کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے دلوں میں کوئی بغض و عناد نہ تھا۔ ان اختلاف کے دنوں میں ایک غیر مسلم رومی حکمران نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دی کہ میری تابع ہو جائیں ورنہ تختہ الٹ دوں گا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رومی حکمران کو خط لکھا اور اسے ان الفاظ سے مخاطب کیا کہ اے رومی کتے، اگر تو نے علی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سب سے پہلے معاویہ علی کا سپاہی بن کر تیرے بخیے اکھاڑ پھینکے گا۔ سیدنا معاویہ کی دھمکی سے وہ مرعوب ہو گیا اور اس کو دوبارہ ایسی حرکت اور جرأت کرنی نصیب نہ ہوئی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی صفین کے بعد یہ بات بصورت خط لکھوا کر تمام شہروں میں نشر کروائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں اور ہماری دعوت اسلام ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے پر نہ ہم ان سے زیادہ ہیں نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ ہماری اور ان کی دینی حالت ایک جیسی ہے، مگر خون عثمان کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ ہم اس سے بری ہیں۔ یہ عبارت ناج البلاغہ جلد 2 صفحہ 114 پر ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم معاویہ کی گورنری اور امارت کو ناپسند مت کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں کھو دیا یا گھب کر دیا تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یہ عبارت ہمیں البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 131 پر ملتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ کا اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے لیے یہ انداز اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع پر تڑپ اٹھے اور بے اختیار رونے لگے اور فرمایا کہ آج لوگ کتنے علم و فضل اور بزرگی سے محروم ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا، سیدنا علی کے اوصاف بیان کرو۔ جب اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف کی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے اور کہا، اللہ پاک ابو الحسن پر رحم کرے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ اگر آپ کی خلافت اور فتوحات کی بات کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بزرگ صحابی حضرت عبد الرحمن بن سورہ اور حضرت عبداللہ بن عامر کو صلح کی پیشکش کے ساتھ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور ساتھ ایک صفحہ دیا جس کے نیچے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر لگی تھی۔ اس صاف کاغذ پر صلح کے لیے جو شرائط آپ چاہیں لکھ دیں، مجھے منظور ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بصیرت اور سابقہ تجربات سے یہی سمجھتے تھے کہ مفسدین سے صرف اور صرف سیدنا معاویہ کی شخصیت ہی
نبض آزما ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ زمام خلافت ہی ان کے سپرد کر دی جائے تاکہ قصاص عثمان کا معاملہ بھی حل ہو جائے اور نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تکمیل کو پہنچ جائے۔ لہذا سیدنا حسن مناسب شرائط طے کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور خلافت کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تکمیل کو پہنچی اور تمام مسلمان ایک خلیفہ پر جمع ہو گئے، افتراق و انتشار کی کیفیت ختم ہو گئی اور مفسدین و منافقین کی تمام سازشیں دم توڑ گئیں اور سیدنا معاویہ اب عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ علامہ ابن عبد البر امام اوزاعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بہت سے صحابہ نے پایا، لیکن کسی نے ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا اور نہ ہی جواں سے علیحدگی اختیار کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی توسیع کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مضبوط مستحکم بنیادوں پر استوار کیا اور پوری سلطنت میں مکمل امن و امان ایسا بحال کیا کہ راستے میں گڑی پڑی چیزوں تک کو اٹھانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری دور میں فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی مثال پوری تاریخ اسلام میں کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ کی دور خلافت میں کابل، قیقان، ہند، سندھ، پشاور، بنو، قلات، ترکستان، بخارا، سمرقند، ترمز، لواتا، زناتا، غدامس، سوڈان، افریقہ کے مزید بہت سے علاقے فتح کیے گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر میں موجود صحابہ کرام کے ساتھ افریقہ کے جنگل پہنچے، پہلے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر جنگل کے جانوروں سے مخاطب ہوئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، اب تم میں سے یہاں کوئی نظر نہ آئے۔ یہ تاریخ ہمیں تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 178 تحت احوال 50 ہجری۔ مشہور جغرافیہ دان مورخ علامہ زکریا بن محمد لکھتے ہیں کہ اس روز لوگوں نے ایک ایسا عجیب نظارہ دیکھا جو کہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے لیے جا رہے ہیں، بھیڑیا اپنے بچوں کو اور سانپ اپنے بچوں کو لے جا رہے تھے، یہ سب ٹولیوں کی شکل میں نکلتے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے بربری لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے وہاں شہر قیروان آباد کیا اور جامع مسجد بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قسطنطنیہ کے شرکاء کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔ یہ جہاد قسطنطنیہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے شرکت کی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیری لشکر نے جزیرہ روڈس، جزیرہ اناطولیہ، جزیرہ وارواڈ جیسے جزیرے فتح کیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق میں بیٹھ کر بحر اقیانوس سے لے کر سندھ اور افغانستان تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے راشدین کے ترقیاتی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے ان میں نئے کاموں کا اضافہ کیا، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا اقامتی اسپتال دمشق میں قائم کیا، پھر سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم کی، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور دنیا کی زبردست اور رومی بحریہ کو شکست دی۔ اس کے علاوہ آبپاشی اور آبروشی کے لیے دور اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی۔ اس کے علاوہ ڈاکخانے کی تنظیم نو کی اور ڈاک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا۔ احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے خانہ کعبہ پر غلافوں کی اوپر ہی غلاف چڑھائے جاتے تھے۔ آپ نے پرانے غلافوں کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم دیا، خط دیوانی ایجاد کیا اور قوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ دیا۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کو بلند تر بنایا اور انتظامیہ کو عدلیہ میں مداخلت سے روک دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم جراحت کی تعلیم کا انتظام کیا۔ آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک، نفع یا سود کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔
اس کے علاوہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کر کے اور چند نئے قلعے تعمیر کر کے اس میں مستقل فوجیں متعین کی۔ اس کے علاوہ 10 بڑی بڑی سلطنتوں کے 5400 علاقوں پر اسلامی پرچم لہرایا۔ دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصریہ، جس کے 300 بازار تھے اور جس کی حفاظت پولیس کی تعداد 1,00,000 تھی، اسے اسلامی سلطنت کے قدموں میں ڈالا۔ اس کے علاوہ احادیث جمع کرنے اور دین شاعر کے تحفظ کے لیے باقاعدہ محکمہ اجرا کیا۔ اس کے علاوہ شکایات سیل کا قیام کیا، حفاظتی قلعوں کی تعمیر کی، سرمائی اور گرمائی افواج کی تشکیل کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 163 احادیث یاد کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آئینہ اخلاق میں اخلاص، علم و فضل، فقہ، اجتہاد، تقریر و خطابت، غریب پروری، خدمت خلق، مہمان نوازی، مخالفین کے ساتھ حسن سلوک، فیاضی، سخاوت اور خوف الہی کا عکس نمایاں نظر آتا۔ آپ کی وفات 22 رجب مرجب 60 ہجری میں کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول فاتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 76 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بعض کے نزدیک 78 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب صغیر میں دفن کیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔